اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل یوم القیامہ یوم القیامہ، یاد کرو جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا۔ کون سا دن ہوگا وہ؟ جلدی بولو۔ قیامت کا دن، ہوا یوم القیامہ۔ فیقول لہم توبیخا لقومہ، فرمائے گا ان سے ان کی قوم کو ڈانٹتے ہوئے۔ رسولوں سے کیا فرمائے گا؟ رسولوں سے کچھ سوال کرے گا، اور وہ سوال جو ہے ان کی قوموں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوگا، ڈانٹنے کے لیے ہوگا۔ ماذا، کیا، ای الذی اجبتم، کیا یعنی کس چیز کا تمہیں جواب دیا گیا ہے؟ اجبتم بہ، کون سی چیز ہے جس کا تم کو جواب دیا گیا ہے؟ حین دعوتم الی التوحید، جب کہ تم نے توحید کی طرف انہیں بلایا تھا۔ رسولوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ جب تم نے اپنی قوموں کو توحید کی طرف بلایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لا علم لنا بذلک، انبیاء کہیں گے کہ ہم کو کوئی علم نہیں اس بات کا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ نبی کیا بولیں گے؟ ہم نے جب دعوت دی توحید کی تو کیا جواب دیا تھا قوموں نے؟ ہم کو نہیں معلوم بولیں گے۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیب کو خوب جاننے والے ہیں۔ ما غاب عن العباد، جو بندوں سے چھپا ہوا ہے۔ غیب بولے تو غاب عن العباد، غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو بندوں سے چھپا ہوا ہے اس کو آپ خوب جاننے والے ہیں۔ یہ کیوں کہیں گے نبی کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے؟ ذہب عنہم علمہ لشدت حول یوم القیامہ، یہ ہے اصل میں، ان سے چلا جائے گا اس کا علم قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے سختیوں کی وجہ سے، یعنی قیامت کے دن کی جو ہولناکی اور اس کی جو سختی ہے، اس سختی سے بھول جائیں گے، اس سختی سے بھول جائیں گے کہ دعوت کے جواب میں ان کی قوموں نے کیا کہا۔ احتجام کیا بولیں گے نبی؟ قیامت کے دن ہمیں کوئی علم نہیں ہے بولیں گے۔ کیوں بولیں گے ایسا؟ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان ہولناکیوں کی شدت کی وجہ سے نہیں بول سکیں گے، وہ علم جو ہے ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا، یہ مطلب ہے۔ ثم یشہدون علی اممہم لما یسکنون، پھر وہ شہادت دیں گے اپنی امتوں پر، لما یسکنون، جب کہ وہ سکون پائیں گے، یعنی جب وہ ہولناکی ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے گا، تو اس وقت پھر بولیں گے اے اللہ ہم نے دعوت دی تھی، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے، لا علم لنا بولنے کا کیا ہے؟ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اذکر اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر ہے، وعلی والدتک، اور جو تمہاری والدہ پر ہے، کیونکہ ان کو والدین نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ والدہ ہے، اسی وجہ سے والدہ پر فرمایا۔ کیسے یاد کرو؟ بشکرہا، اس کے شکر کے ذریعے، اذ ایدتک، جب کہ میں نے تم کو تقویت دی، قویتک، ایدہ کے معنی کیا ہے؟ قوت دینا، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ کون ہے روح القدس؟ بول میاں، جبرائیل۔ تکلم الناس، تم بات کرتے تھے لوگوں سے، حال من الکافی، یہ جو ہے ایتکا میں جو کاف ہے نا، ایتکا کا جو کاف ہے اس کاف کا یہ حال ہے، یعنی میں نے تم کو قوت دی اس حال میں کہ تم جو ہے لوگوں سے بات کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے وہ قوت کیا ہے؟ لوگوں سے بات کرنا۔ کیسے؟ فی المہدی، جھولے میں، ماں کی گود میں۔ مہد کس کو بولتے ہیں؟ ماں کی گود کو بولتے ہیں، یعنی بچپن کی حالت میں۔ وکہلن، اور بڑھاپے میں۔ اب شاید میں بولیں گے بڑھاپے میں بات کرنا وہ کون سا کمال ہے؟ ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھاپے میں بات کرنا یقیناً کمال ہے، کیونکہ بولو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، بڑھاپے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، پھر آسمان سے وہ نازل ہوں گے اور بوڑھے ہوں گے، اس وقت لوگوں سے بات کریں گے۔ واقعی میں کمال ہے نہیں ہے؟ تو وکہلا، اور بڑھاپے میں، یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے۔ یفید نزولہ قبل الساعۃ، یہ فائدہ دیتا ہے ان کے اترنے کا قیامت سے پہلے، لأنہ رفع قبل الکہولۃ، اس لیے کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے کہولت سے پہلے، انہیں اٹھا لیا گیا ہے کہولت میں، تو بڑھاپا، انتہائی بڑھاپے کو کہولت کا دور بولتے ہیں۔ کما سبق فی آل عمران، جیسا کہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب کہ میں نے تم کو سکھلایا کتاب، والحکمت والتوراۃ والانجیل، اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اللہ نے کیا کیا سکھایا ان کو؟ کتاب سکھایا، اور یہ کتاب تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، دونوں کتابیں ہیں، اور حکمت بھی سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب کہ تم پیدا کرتے تھے مٹی سے، کَہَیْئَةِ کَصُورَةِ الطَّیْرِ، جیسا کہ پرندے کی صورت، جیسا کہ، ہاں یہ کاف مثلا کے معنی میں بولتے ہیں، والکاف اسم بمعنی مثلا، اور کاف اسم ہے مثلا کے معنی میں۔ یہ کاف جو ہے نا، کا حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ آپ بولیں گے کا اسم کیسا رہتا؟ مثلا کے معنی میں، اس واسطے رہتا ہو،
کیسا رہتا؟ اس واسطے رہتا. مفعول، اور یہ مفعول ہے. اور کیا ہے یہ؟ مفعول. کس کا مفعول ہے؟ اوپر جو آیا ہے تخلق کا، بولو میاں تخلق کا مفعول ہے. بِإِذْنِی، میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِي رَبْ، تو پیدا کرتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل، یعنی بناتے تھے. پیدا کرتے تھے بولے تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم کیا کرتے تھے اس میں؟ پھونکتے تھے. سور کہاں سے آ گیا؟ پھونکتے تھے خالی پھونکتے تھے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے. پرندے کی شکل بنائے پہلے اور اس میں پھونک مارے تو کیا ہو گیا؟ وہ پرندہ ہو گیا. بِإِرَادَتِی، یعنی میرے ارادے سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ اچھا کرتے تھے اکمہ کو، مادرزات اندھے کو. والابرص، اور برس والے کو. بِإِذْنِی، میرے حکم سے، یعنی میرے ارادے سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم نکالتے تھے مردوں کو، جب تم نکالتے مردوں کو. من قبورہم، ان کی قبروں سے. احیاء، زندہ بنا کر. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے. پرندے بنانا، دوسرا کام کیا ہو گیا؟ تیسرا ہے یہ مادرزات اندھے کو آنکھ والا بنانا، برس والے کو اچھا کر دینا، اور یہ مردے کو زندہ کرنا چوتھا کام ہے. ٹھیک ہے، اتنے کام کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تم سے. حِينَ هَمُّوا بِقَتْلِكَ، جبکہ انہوں نے ارادہ کیا تمہارے قتل کرنے کا. ارادہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا؟ تو روک کے کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ آسمان کو اٹھا لیے. بولو بھی ہاں اٹھا لیے. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ، جبکہ تم آئے ان کے پاس دلائل کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ. کیا ہے معجزات؟ وہ کیا معجزات ہے وہ؟ ارے اب بھی گزرے نا میاں، کیا انسان آیا یار. فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان میں سے کافر لوگوں نے. ان نافیہ ہے یہاں پہ، ماں کے معنی میں نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ جس کو آپ لے کر آئے ہیں. الا سحر مبین، مگر کھلا ہوا جادو. جیسے موسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش کرے تو لوگ جادو بولے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش کرے تو بھی جادو بولے ہیں. ٹھیک ہے. وفی قراءۃ ساحر، اور قراءت میں ساحر ہے، نہیں ہے یہ مگر جادوگر. تو اس وقت یہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں. اس وقت یہ سے مراد سحر اگر پڑھے تو کیا ہوتا ہے اس وقت معنی؟ یہ کام، یہ کام کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے. ای عیسیٰ. ٹھیک ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب کہ میں نے وحی کی حواریین کی طرف. میں نے اللہ تعالیٰ نے حواریین کو کیسے وحی کرتا ہے؟ امرتہم علی لسانہ، میں نے ان کو حکم دیا ان کی زبان پر. کن کو حکم دیا؟ کن کی زبان پر؟ حواریوں کو حکم دیا عیسیٰ کی زبان پر. ترجمہ کیا ہے اس وقت میں؟ عیسیٰ کی زبان. ای ان کے معنی بی ان، آمنو بھی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر، تم ایمان لاؤ مجھ پر. وہ بھی رسولی، اور میرے رسول پر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس وقت قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا بہما، ہم ایمان لائے ان دونوں پر. وشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم مسلمان ہیں. تو اسلام ہی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک. کیا نام ہے اس کا؟ اسلام. بعض لوگوں نے یہودیت عیسائیت وغیرہ اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے. اصل اسلام کیا ہے؟ نبی کا جو پیغام تھا، نبی کی جو دعوت تھی، نبی کا جو دین تھا، وہ کیا تھا؟ اسلام. بس. تو اس واسطے حواریوں نے کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں بولے، ہم عیسائی بولے، مسلمان ہیں بولے. ٹھیک ہے، آگے دیکھو. اذکر اذ قال الحواریون، یاد کرو جب کہ کہا حواریوں نے. حواری وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے. یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے؟ یستطیع کو مراد یفعل، کیا کرتا ہے؟ ربک، تمہارا رب. وفی قراءۃ بالفوقانیت، اور قراءت میں فوقانیت کے ساتھ ہے. اور قراءت میں کیا ہے؟ فوقانیت کے ساتھ ہے. یعنی تستطیع، اس وقت کیا لفظ ہے؟ فوقانیت بولو، تستطیع. ونسب ما بعدہ، تستطیع رب کا ہوتا ہے اس وقت. ترجمہ کیا ہوتا؟ رب کا. کیا استطاعت رکھتا ہے؟ کیا تم استطاعت رکھتے ہو تمہارے رب سے؟ ترجمہ کیا ہے اس وقت؟ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ تم اپنے رب سے یہ درخواست کر سکتے ہو. کیا ترجمہ ہوتا ہے اس وقت میں؟ کیا ہے وہ درخواست؟ آگے آ رہی، آسمان سے مائدہ اتارنے کی درخواست. کیا ہے وہ؟ دسترخوان کی درخواست. تم کو معلوم ہونا چاہیے وہ دسترخوان کی جو ہے عیسائیوں کے پاس اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ ایک پکچر بنانے والا ایک پکچر بنایا تھا کسی زمانے میں، آج سے کئی سال پہلے. تو جہاں پر بھی عیسائیوں کا کوئی جو ہے ادارہ رہتا، ان کا کوئی ہاسپٹل رہتا یا ان کی کوئی تنظیم رہتی، تو وہاں پر وہ پکچر لگا کے رکھتے ان لوگ.
وہ پکچر لگا کرتے، ایک دسترخوان رہتا، وہ دسترخوان میں کچھ چند لوگوں کی تصویریں رہتی، اس میں ان کا تصور ہے کہ اس میں سے ایک عیسیٰ ہے، بقیہ جو ہے ان کے حواری ہیں، بلکہ وہ جو ہے عیسائیت میں سب سے باعزت بااہمیت وہ تصویر ہے ان کی. تم لوگ کبھی غور نہیں کرے ہوں گے، کبھی بھی اگر عیسائی کے کسی ادارے میں جانے کا موقع ملا، جیسے وجے میری ہاسپٹل ہے، وہاں جانے کا موقع ملا تو دیکھو، وہاں جاتے اندر سب سے پہلے وہی تصویر نظر آتی، ہر جگہ وہ تصویر رہتی. وہ دسترخوان کی ان کے پاس بہت زیادہ اہمیت ہے. ان کا عقیدہ ہے غلط قسم کا. وہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ جب ان کو سولی دی گئی، ان کے حساب سے سولی دینے جانے کے بعد انہوں جو ہے دوبارہ زندہ ہوئے کہتے ہیں، وہ زندہ ہو کے ان لوگوں کو سب کو بلا کے دسترخوان پہ کھانا کھلایا، اس کے بعد آسمان پہ چلے گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا جھوٹا. حالانکہ سولی دینے کا تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا. یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے جو قرآن مجید سے بالکل سچا ہے. خیر، عیسائیوں نے، حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا استطاعت رکھتے ہیں، یعنی کرتا ہے تمہارا رب، اور ایک قرات میں فوقانیہ کے ساتھ ہے اور اس کے ماں باپ کے نسب سے ہے. تو تستطیع رب کا، اس وقت کیا ہوتا لفظ رب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ای تقدیر ان تسألہ، یعنی تم قدرت رکھتے ہو کہ اس سے سوال کرو، تم قدرت رکھتے ہو کہ اس سے سوال کرو. ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کیا وہ اتارے ہم پر آسمان سے ایک مائدہ. کیا ہوتا ہے یہ مائدہ؟ ڈائننگ ٹیبل آپ کے آج کل کے حساب سے. قال لهم، تو کہا ان سے عیسیٰ نے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایسا سوال کرتے کیا بولے انہوں؟ اللہ سے ڈرو. فی اقتراح الآیاتی، نشانیوں کے ڈھونڈنے میں، نشانیوں کے سوال کرنے میں، مطلب طلب کرنے میں. اقتراح طلب کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم سچے ایمان والے ہو، ایمان اسلام دونوں بھی ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا سوال مت کرو. قالوا، انہوں نے کہا، نريد سوالها من اجل ان ناكل منها، ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے سوال کرنے کا اس وجہ سے کہ ہم کھائیں اس سے، ہم اس سے کھائیں. یعنی یہ کہ آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کی نبوت میں ہم کو شک نہیں ہے، آپ کی نبوت میں ہم کو شک نہیں ہے. ہم جو سوال کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں بھائی، اس سے کھائیں. وَتَطْمَئِنَّ تَسْكُنُ قُلُوبُنَا، اور ہمارے قلوب کو اطمینان ہو جائے، ہمارے قلوب کو اطمینان جائے، سکون مل جائے. بِزِيَادَةِ الْيَقِينِ، یقین کی زیادتی کے ساتھ. ایمان والے تو ہیں ہم، مزید زیادتی یقین ہو جائے اس کے خاطر. تو دو مقصد تھے اس کے، ایک تو یہ کہ ہم کو کھانے کا ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یقین مزید بڑھ جائے، سکون مل جائے. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جانیں، نزداد علما، یعنی ہمارے علم میں اضافہ ہو. ان، یہ ان جو ہے مخففہ ہے انکا، بے شک آپ نے. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ انکا ہے، بے شک آپ نے. قد صدقتنا، آپ نے ہم کو سچ کہا. فی ادعاء النبوت، نبوت کے دعویٰ کرنے میں. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ دینے والوں میں سے. ہمارا مقصد یہ بھائی، تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ بات کا مزید یقین کریں کہ آپ نے ہم سے سچ بات کہی، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں. اب عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، ٹھیک ہے بھائی، اب ان کا مقصد ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. قال عیسیٰ، کہا عیسیٰ نے جو ابن مریم ہے، کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، اللہم بولے تو اے اللہ، ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب اتار ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان. تکون لنا، کہ ہو جائے ہمارے لیے، ہو جائے ہمارے لیے. کون سا دن؟ یوم نزولہا، اس دن کا، اس کے نازل ہونے والا دن، اس کے نازل ہونے والا دن کیا ہو جائے؟ عیدن، وہ عید کا دن ہو جائے. اس کا نازل ہونے والا دن کیا ہو جائے؟ عید کا دن ہو جائے. یہ آج کل ان لوگ جو ہے شاید وہ گڈ فرائیڈے کچھ مانتے ہیں، یہ جو عید کا وہ دن تھا نا ان کا، ایسا کچھ ہے. وہ دن یاد نہیں ہے میرے کو پکا، ایسا سمجھتے ہیں وہ لوگ. نعظمہ ونشرفہ، ہم اس کی تعظیم کریں اور اس کو توقیر دیں. تعظیم اور تشریف تقریباً ملتی جلتی معنی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کی تعظیم کریں اور اس کو عزت دیں. لِأَوَّلِنَا، ہمارے لیے بھی. یہ لنا کا بدل ہے. ہمارے لیے کا مطلب ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی. کیا بولے؟ بعد والا. یہ بدل من لنا، یہ لنا کا بدل ہے جار کے اعادے کے ساتھ. تکون لنا لِأَوَّلِنَا، پھر لام دوبارہ آیا ہے، کبھی کبھار لام کا اضافہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جار کے اعادے کے ساتھ. وَآخِرِنَا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے. ممن یاتی بعدنا، بعد والوں کے بعد جو ہمارے بعد آتے ہیں. وآیۃ منک، اور آپ کی جانب سے ایک نشانی ہو. علی قدرتک ونبوتی، آپ کی قدرت پر اور میری نبوت پر. وارزقنا ایاہا، اور ہم کو رزق دو اس کا. وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. کہیں کی دعا مانگی؟ کون سے رزق کی میاں؟ آسمان سے دسترخوان اتارنے کی دیوانے. مستجیب، قال اللہ تعالی، قال اللہ مستجیبا لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، انی منزلھا، انی منزلھا، میں اس کو اتارنے والا ہوں. منزلھا دو بھی کراتے ہیں، میں اس کو اتارنے والا ہوں تخفیف اور تشدید کے ساتھ. علیکم، تمہارے اوپر. فمن یکفر بعد، جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے بعد. بعد نزولھا،
اس کے نازل ہونے کے بعد تم میں سے فإنی اعذبہ تو میں اس کو عذاب دوں گا عذابا ایسا عذاب لا اعذب احدا من العالمین کہ میں نہیں عذاب دیا اس کا کسی کو دنیا جہاں والوں میں سے، یعنی اتنا سخت عذاب دوں گا اور عجب قسم کا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا نا. اللہ نے فرمایا فنزلت الملائکۃ بها من السماء تو فرشتوں نے اس کو آسمان سے اتارا. علیہا سبعۃ ارغفۃ تو اس میں جو ہے 7 روٹیاں تھیں، وسبعۃ احوات اور 7 مچھلیاں. فاکلوا منها تو وہ اسے کھا گئے، اسے کھا لیا انہوں نے. اب 7 روٹیوں میں پورے کیسے کھائے؟ جتنے آدمی تھے ہوں گے اتنے کھائے. حتی شبعوا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے. قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. دوسری حدیث ہے وفی حدیث اور ایک حدیث میں ہے ان انزلت المائدۃ من السماء اتارا گیا آسمان سے دسترخوان خبزا ولحما اس میں روٹی تھی اور گوشت تھا. فامروا الا يخونوا ولا يدخروا تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ خیانت نہ کریں اور ذخیرہ نہ کریں لغد دوسرے دن کے لیے. فخانوا وادخروا تو وہ لوگ کیا کرے؟ خیانت کرے اور ذخیرہ کر دیے، بچا کر رکھ لیے. فرفعت تو اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو پھر واپس اٹھا لیا. فمسخوا قردة وخنازير تو انہیں جو ہے بندر اور سور بنا کر مسخ کر دیا گیا. اللہ حفاظت، انہیں خنزیر بنا دیا گیا تھا. یہ جو ہے انہوں نے نافرمانی کی تھی. واذکر اذ قال اور یاد کرو جب کہ کہا ای یقول یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. جب کہ کہا مطلب قیامت کا منظر ذکر کر رہا ہے. فرمائے گا اللہ تعالیٰ لعیسیٰ عیسیٰ سے قیامت کے دن توبیخا لقومہ ان کے قوم کو ڈانٹتے ہوئے. کتنے منٹ ہوا؟ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. قیامت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا اانت قلت للناس کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو معبود من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. واخر دعوانا الحمدللہ.